الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پھر ایک مرتبہ اپنے دربار شاہی میں حاضر ہونے کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس موقع پر اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس جیسے سعادت کے ایام ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔
فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت. تو میں ہر سال ان لفظوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، شاید آپ کو بھی سن کر لطف آتا ہوگا. فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدیم بدوست. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے پھر ہمیں ایک اور اپنے سے ملاقات کا موقع عطا فرما دیا، خیر و عافیت سے یہاں پہنچا دیا. فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردیم رسیدیم بدو، شکر للہ کہ نہ مردیم رسیدیم بدوست، آفری باد بری ہمت مردانہ ماں. یا اللہ اس توفیق پر ہم آفری کرتے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمت بھی دی، توفیق بھی دی. تو آج کا دن جو ہے یہ شکریہ کا ہی دن ہے. ابھی آپ جو 2 رکعت نفل عید الفطر کے پڑھو گے جو واجب ہے، یہ واجب 2 رکعتیں ہیں، شکرانے کی ہیں. ہم اپنے بدن سے بھی شکریہ ادا کریں گے کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے. کھڑے ہو کے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، رکوع میں جا کر، سجدہ سر بسجود ہو کر. یہ شکرانے کا نفل اسی لیے واجب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے جو عبادات کی ہیں، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، پورا مہینہ ہم روزہ بھی رکھتے رہے، تراویح بھی پڑھتے رہے، اعتکاف بھی بیٹھے، شب قدر کی تلاش میں رات کو بھی جاگے، بدنی عبادت زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، سخاوت بھی کرتے رہے، فطرانہ بھی ادا کرتے رہے اور کر بھی رہے ہیں. یہ سارے اسی کی توفیق سے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں. ان ساری عبادات کی ادائیگی پر ہمیں حکم ہے کہ تم آ کر بڑے بڑے کھلے میدانوں میں میرا شکریہ ادا کرو. تو آج ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. اس کو دربار شاہی سمجھو. اور دیکھو لوگ کتنے سہل پسند ہیں کہ جو آ رہے ہیں وہیں بیٹھ رہے ہیں. بھئی ادھر بھی تو یہ بھی تو اللہ کا دربار ہے نا. حکم ہے کہ صفیں پوری کرو، پوری کرو، سیدھی بناؤ، درمیان میں خلا نہ رکھو، وقفے نہ رکھو، ورنہ دلوں میں خلا آ جائے گا، دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے گا. اصل میں ہم آج سمجھتے ہیں کہ صرف نماز اور روزے کا نام دین ہے. نہیں صاحب، دین اسلام جو ہے یہ صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے. اس میں تو جہاں ایک اللہ کی توحید کا سبق دیا جاتا ہے، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں اس بات پر بھی بڑا زور دیا جاتا ہے کہ تمہارا آپس
سارا دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ لے کر آئے ہیں۔ آپ آؤ ہمارے پاس مدرسے میں آؤ، احیاء العلوم، ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے، اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے، اگر کوئی لا بک ہے، فقہ کی کتاب ہے، اگر اس کے 1000 صفحے ہیں مثال کے طور پر، ورنہ تو 5,000 کی بھی 20 جلدوں پہ بھی کتابیں ہیں۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہماری دین کی کوئی کتاب 1000 صفحات پر مشتمل ہے تو اس میں آپ کو 200 صفحے تو ملیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 250 وہ معاملات کے ہیں، آپس کے تعلقات کے ہیں۔ اس میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے گھر میں کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے کیسے صفحے بنانی ہے، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں آئیں گی 800 صفحات پر مشتمل۔ نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، جھٹ سے 3 طلاقیں جناب، 3 طلاق، اس سے کم نہ اسٹام فروش لکھتا ہے، نہ خوش نویس لکھتا ہے، نہ عرضی نویس، لکھ دو جی حرام حرام حرام، طلاق طلاق، ہمیشہ کے لیے حرام۔ پھر آتے ہیں جب ہوش ٹھکانے آتی ہے، مولانا کوئی راستہ نکالو، غصے میں دی ہے طلاق، محبت میں پیار میں کبھی دی ہے کسی نے؟ مثال دکھاؤ، غصے میں ہی دیتے ہیں، لڑائی میں دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آؤ ہم تو دکھاتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب لے لو، فقہ کی کتاب لے لو، قانون کی کتاب لے لو، دین کی کوئی کتاب لے لو، اگر 1000 صفحے ہیں تو 8 صفحے تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے گئے کہ اللہ کے نبی نے کیسے زندگی بس کیا لایا ہے، عمل ہے۔ اللہ نے تو پورا دین مکمل دیا ہے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل کر دیا دین ہم نے۔ اس نبی بھی آخری، دین بھی آخری، امت بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر والا دیکھو نا، ابھی بھی خالی پڑا ہے، جتنے قدم بڑھیں گے اتنے اجر بڑھے گا آپ کا۔ ایک ایک قدم پہ اگر یہاں لائن لگی نا مفت آٹے کی، سارے ادھر جائیں گے۔ یہاں لگی ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی، سارے ادھر جائیں گے۔ ادھر اگر دفتر بن جائے سب ادھر جائیں گے۔ چلو آپ تو عمراء میں شامل ہے، رؤساء میں شامل ہے، اہل ثروت میں ہے، نہیں غریب۔ اگر یہاں بینک والے کہیں کہ ہم دیتے ہیں جی قرضہ آپ کو دکان چلانے کے لیے، فیکٹری چلانے کے لیے، اور کروڑ کا قرضہ دیتے، دیکھو سب لائن وہاں لگائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات پر ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے کہ جتنے قدم چلو گے ادھر جاؤ گے ثواب اتنا ہی بڑھے گا۔ یہ آخرت میں یہ سکے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو اس لیے مہربانی فرما کر ادھر بھی تشریف لائیں، بلکہ یہاں تو کوئی پولیس والوں کو کھڑا کرنا چاہیے کہ بھی ادھر چلو ادھر چلو، صفحے سیدھی کرو، صفحے جیسے حرم شریف کے اندر ہے نا انتظام، شرطے جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ تو ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی ہم ہی بد نظمی کرتے ہیں، بر صغیر والے، پاک و ہند والے، انہی پہ زیادہ ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وقت بھی اب قریب آ رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اور صفحے میں بنا کر سیدھی صفوں میں بیٹھو، اور جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے ادھر زیادہ تشریف لاؤ۔ ہو سکتا ہے انتظامیہ آئندہ آپ کی سہولت کے لیے ادھر بھی کوئی گیٹ بنا دے، تاکہ آپ کو ادھر چکر کاٹ کے نہ آنا پڑے، ادھر سے ہی جو لوگ اس سائڈ سے آ رہے ہیں وہ ادھر ہی آ کے تشریف رکھ کے اپنی نماز ادا کریں۔ بہرحال بیان کا تو وقت نہیں ہے، نہ ہی ایسے ماحول میں بیان ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔
بیان میں تو اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، وہ تو توجہ سے سننے کی ہوتی ہے، صرف ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے۔ اللہ اور رسول کی بات کو دل کے کانوں سے سنو گے تو دل میں جائے گی، پھر عمل کی توفیق ملے گی۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، فرمائے کہ این سخن از گوش دل باید شنود، این سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل اینجا ندارد ہے سود۔ کہ یہ جو اللہ اور رسول کی باتیں ہیں نا، یہ تو دل کے کانوں سے سننی چاہیے، یہ ان مٹی کے کانوں سے سننے کا کوئی فائدہ نہیں، ادھر سے سنو گے ادھر سے نکل جائے گا دوسرے کان سے۔ فرمائے کہ گوش گل با جملہ ہے وہاں ہمدم است، یہ جو مٹی کے کان ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اور مخلوقات کو بھی دیے ہوئے ہیں، اور ہم سے بڑے بڑے دیے ہوئے ہیں۔ دیکھو ہاتھی کے کتنے بڑے ہیں، بکری کے کتنے لمبے، بھینس کے، گائے کے، بیل کے، ان سب کے کان ہیں بڑے، ہم سے زیادہ لمبے۔ تو پھر ہمارے اور ان میں کیا امتیاز ہوا، کیا خصوصیت، کیا فرق؟ فرمائے کہ گوش گل با جملہ ہے وہاں ہمدم است، گوش گل با جملہ ہے وہاں ہمدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است۔ انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے کانوں کے ساتھ ساتھ انسان کو دل کے کان بھی عطا فرمائے، یہی فرق ہے حیوانوں میں اور ہمارے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں بھی دی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ اگر دل کی آنکھیں ہو نا تو تمہیں ہر چیز میں اللہ کی توحید کا رنگ نظر آئے گا، ہر چیز میں۔ اور ایک یہ آنکھیں، ان آنکھوں سے تو یہی دیکھو گے کہ یہ تو درخت ہے جی، یہ تو سائے کے لیے ہے جی۔ آپ گھاس صبح سیر کرنے جاتے ہیں، گھاس پہ چلتے پھرتے ہیں تو کہ یہ تو گھاس کی پتیاں ہی ہیں نا جی۔ نہیں، جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں نا، وہ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید، گیا گھاس کی پتی کو کہتے ہیں کہ گھاس کی جو پتی زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے وہ صرف گھاس کی پتی نہیں ہے، اور کیا ہے جی؟ فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید، ہر گیا ہے کہ الزمین روید، وحدہ لا شریک لہ گوید۔ یہ صرف گھاس کی پتیاں نہیں ہیں، یہ تو شہادت کی انگلیاں ہیں، شہادت دے رہی ہیں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی وہ کچھ اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ جہاں آپ ان آنکھوں کے دعا کرتے ہو نا، یا نور یا نور یا نور، کوئی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پڑھ کے آنکھوں پہ پھیرتے ہیں، تھوڑا سا کنکر پھر جائے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، جا کے میڈیسن لیتے ہو، دعا کرتے ہو کہ یہ مسارت میری قائم رہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بصیرت کی بھی دعا کیا کرو۔ فرمائے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ نور اور ہے وہ نور اور ہے۔ تو اس لیے آج موقع ملا ہے میں اور آپ کو اللہ کے دربار شاہی میں حاضر ہونے کا، تو اس جذبے سے، اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ اللہ نے بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کیا ہے آج، بہت بڑی خوشخبری، اور اپنے حبیب کے زبان سے کروایا، اور اللہ تعالیٰ وہ خوشخبری کا اعلان قسم اٹھا اٹھا کے، 4 قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں، وہ میں خطبے کے بعد آپ سے عرض کروں گا۔ لیکن آپ یہ دل میں تڑپ رکھ کے بیٹھیں کہ ہم یہاں جو اللہ رسول کی بات سنیں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، پھر عمل کی توفیق ہوگی۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے
کہ شادی بیاہ میں بارات کو لیٹ ہو جائے 2-2 گھنٹے 3-3 4-4 گھنٹے جو ہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں. اگر بارات راستہ بھول جائے تو 8 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. ہوا ہے ایسے کہ جمعے کے بعد بارات میں آنا تھا، عشاء کے بعد آئی کہ راستہ ہی بھول گئے جی. آنا تھا فیصل آباد کی موٹر وے پہ، چڑھ گئے کلر کہار کی موٹر وے پہ. دیکھو ایسا بھی ہوا. وہاں ہمیں تنگی نہیں ہوتی، کھانا کھا کے جائیں گے. یہاں تو جلدی سے مولوی صاحب فارغ کریں اور ہم بھاگیں نکلیں جیسے پنجرے میں باندھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں مومن کا دل جو ہے باغ باغ ہوتا ہے، اسے راحت محسوس، سکون محسوس ہوتا ہے. منافق جو ہے وہ تڑپتا ہے پرندے کی طرح، نکلوں باہر نکلوں باہر. تو بھائی آج ہم اللہ سے انعام لینے آئے ہیں، یہاں اپنا مزدوری لینے آئے، تنخواہ لینے، بدلہ لینا ہے مہینے بھر کی جو ہم نے کی، تو وہ لے کر جائیں، جھولیاں بھر کر جائیں. چونکہ وقت ہماری نماز عید الفطر کا 7:30 بجے اور تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. اس میں آپ کو طریقہ عرض کیے دیتا ہوں، ہر سال کرتا ہوں کیونکہ سال میں 2 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہیں، بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے تو نیت کرنی، نیت کے بغیر کوئی عبادت معتبر نہیں. نیت بہت آسان، یہ جو زبان سے لوگ کرتے ہیں نا لمبی چوڑی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ورنہ صرف اتنا خیال کر لو کہ میں تو عید اللہ کے شکرانے کے 2 نفل واجب جو وہ ادا کرنے آیا ہوں، نماز پڑھنے آیا ہوں، عید کی نماز. نیت ہوگی، دل دماغ کے اندر مستحضر کر لو کہ میں اللہ کے حضور عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی آپ کی نیت ہوگی. بس خیال کر لو، تصور کر لو. جو چیز جتنی اہم ہے نا اللہ نے اتنی اس کو آسان کیا ہے. دیکھو آکسیجن لینا کتنا اہم ہے، اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا آدمی، انسان. کتنی عام ہے، مفت، فری، ہر جگہ موجود. ورنہ مشکل ہوتا تو کوئی بھی نہ زندہ رہتا ہے. اسی طرح نیت جو ہے بہت ضروری ہے، فرض کے درجے میں بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے عام قرار دیا کہ صرف دل میں حاضر کر لو مجھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں. نیت ہو گئی. اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. یہ بھی فرض ہے، یہ بھی زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر. جو اللہ اکبر ایسے دل میں کہے گا، اس میں دل کا اعتبار نہیں، اس میں زبان کا اعتبار ہے. کہیں دل کا اعتبار، کہیں زبان کا اعتبار. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. طلاق 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 زبان سے کہو گے ہو جائے گی فوراً، گولی کی طرح لگے گی. دل دماغ میں کہتے رہو، 100 دفعہ کہتے رہو، کچھ بھی نہیں اثر. حالانکہ نیت کر رہے ہو تم طلاق دینے کی، نہیں طلاق ہوتی. زبان سے ایجاب و قبول نکاح کے وقت زبان سے بولو گے تو ہوگا، دل میں دماغ میں تصور کرو گے نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے حکم ہے. کہیں نیت کرنی ضروری، کہیں زبان سے کہنا ضروری. نیت کرنا، دل میں خیال کرنا، اور تکبیر تحریمہ زبان سے کہنا ضروری. اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر نہ کہنا تو نماز میں ہوگی نہیں، تمہاری شامل ہی نہیں ہوگے امام کے ساتھ. باقی اس کے بعد جتنی تکبیریں ہیں اگر رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. اگر چپ کر کے بھی کھڑے رہے تو بھی نماز ہو جائے گی تمہاری. اگر اللہ اکبر نہیں کہا، پہلا اللہ اکبر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نہیں ہوگی. باقی آگے نماز کے اندر تکبیریں، رکوع میں جا رہے ہو نہیں کہی، چلے گئے چپ کر کے. سجدے میں جا رہے ہو چپ کر کے ہی اٹھ گئے، نماز ہو جائے گی. سجدہ کر لیا نماز ہو جائے گی، رکوع کر لیا نماز ہو جائے گی. وہ تکبیریں فرض نہیں ہیں، وہ مسنون ہیں.
تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس لیے وہ اللہ اکبر اتنی زور سے کہو کہ تم اپنے کانوں سے خود ہی سن لو، اللہ اکبر، بھائی اتنا بھی کافی ہے۔ امام زور سے اس لیے کہتا ہے کہ آخری آدمی کو بھی پتہ چل جائے کہ نماز شروع ہو گئی، وہ بھی تاکہ تکبیر اللہ اکبر کہہ لے۔ اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ تیسری میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ امام قرات کرے گا، آپ خاموشی سے سنیے۔ دوسری رکعت پھر رکوع سجود جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کیے جائیں گے، حسب معمول رکعت پوری کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی 3 میں تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، اور چوتھی میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ تو رکوع والی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیے گا، رکوع نماز مکمل کی جائے گی۔ پھر خطبہ ہوگا، خطبہ اول پڑھا جائے گا، پھر ثانی پڑھا جائے گا، پھر ایک آدھ مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، پھر دعا کی جائے گی۔ یہ ہے پوری ترتیب آج کے دن کی۔ جی ٹائم وقت جو ہے تقریباً ہونے والا ہے، جو حضرات تشریف لا رہے ہیں ذرا قدم بڑھائیں تاکہ تکبیر تحریمہ سے بھی نہ کوئی محروم ہو۔ اگر نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر کا نظام معطل ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر مکبر حضرات تکبیروں کا خیال کریں۔ آپ بھی صفیں بنا لیں گے۔